تاریخ کا سب سے کامیاب ترین انسان، آج پلانٹ ارتھ پہ 6 ارب لوگ ان کو پیغمبر ہی نہیں مانتے. 2 ارب کرسچنز انہیں دجال کہتے. جی اس بیان کی وجہ سے انجینئر محمد علی مرزا کو گرفتار کیا گیا ہے اور اب اس کے اوپر 295C کا مقدمہ بھی درج ہو گیا ہے. پہلے امن و امان کو قائم رکھنے کے لیے صرف 3 MPوں میں گرفتار کیا گیا تھا، لیکن اب پتہ چلا ہے باخبر ذرائع سے، خبروں میں یہ بات عام ہے کہ اس پر 295C کا مقدمہ بھی درج ہو گیا ہے، جس میں توہین رسالت یعنی محمد کی ڈائریکٹ توہین کا جو دفعہ ہے، سیکشن ہے، وہ انجینئر محمد علی مرزا پر لگ چکا ہے اس بیان کے بعد. اس ویڈیو میں بھی آپ کو سنواؤں گا انجینئر محمد علی مرزا اپنے آپ کو باعزت بری کرنے کے لیے اپنے دعوے کے حق میں بائبل سے ریفرنس دے رہا ہے. وہ ریفرنس آپ کے ساتھ انجینئر محمد علی مرزا کی زبانی اس ویڈیو میں شامل کروں گا، اور مولوی حضرات انجینئر محمد علی مرزا سے اس ریفرنس کا تقاضا کر رہے تھے. وہ کلپ بھی ابھی آپ کو سنواتا ہوں کہ انہوں نے انجینئر محمد علی مرزا سے کہا کہ بائبل میں سے ریفرنس دے کہ حضرت محمد دجال ہے، اور مسیحی جو ہیں، کرسچن جو ہیں، حضرت محمد کو دجال کہتے ہیں. اس سے پہلے ابھی جو آپ نے اس کا بیان سنا ہے اس میں آپ نے یہ دیکھ لیا ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا 1-2 مسیحیوں کی بات نہیں کر رہا، چند کرسچنز کی بات نہیں کر رہا، بلکہ جتنی کرسچن آبادی دنیا میں موجود ہے ان سب کے بارے میں یہ دعویٰ کر رہا ہے، جیسے یہ ان کے دلوں کے حال جانتا ہے، ان کے ذہنوں کو پڑھ سکتا ہے، کہ وہ حضرت محمد کو دجال کہتے ہیں. سمجھتے نہیں، غور کیجئے گا، اس نے بعد میں اپنا بیان بدلا ہے. اور میرا دعویٰ یہ ہے کہ میں وہ کلپ آپ کے ساتھ شیئر کرنے سے پہلے جو اس نے بائبل کا حوالہ دیا ہے، میں قرآن میں سے آپ کے ساتھ چند حوالہ جات شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ مسیحی، خاص طور پر پاکستانی مسیحی، حضرت محمد کو کیوں دجال نہیں کہتے یا نہیں سمجھتے. اس کے لیے میں قرآن میں سے چند حوالہ جات دینے لگا ہوں تاکہ آپ خود فیصلہ کر سکیں کہ دجال حضرت محمد کو یہ خود کہہ رہا ہے اپنی طرف سے یا مسیحی کہتے ہیں. اس کا فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے. میں وہ کلپ اور ریفرنسز آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. جی قرآن کے ریفرنس دینے سے پہلے کہ کیوں کرسچنز حضرت محمد کو دجال نہیں سمجھتے، مانتے یا کہتے، اس سے پہلے قرآن سے ریفرنس دے رہا ہوں آپ کو، قرآن 582، کہ میں کس حیثیت سے آپ کے ساتھ بات کرنے لگا ہوں. اللہ اور قرآن مجھے کیا پوزیشن دے رہا ہے ایز اے کرسچن، جس پوزیشن سے میں آپ کے ساتھ یہ بات کرنے لگا ہوں کہ یہ آیت کہتی ہے کہ میں دوستی کے اعتبار سے آپ کے ساتھ سب سے زیادہ نزدیک ہوں، اور کرسچنز میں عالم اور مشائخ بھی ہیں اور وہ تکبر نہیں کرتے. اس حیثیت سے، اس پوزیشن سے میں آپ کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں، قرآن کے ریفرنسز دینے لگا ہوں. اس پوزیشن اور حیثیت کے ساتھ قرآن 1094 مجھے اتھارٹی بھی دے رہا ہے کہ میں آپ کے شک دور کروں. ایک کرسچن آپ کے شک دور کرے. جی یہ قرآن کا ریفرنس قرآن 345 بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ ابھی جب میں آپ کے ساتھ انجینئر محمد علی مرزا کا ریفرنس شیئر کروں گا جو انجینئر محمد علی مرزا نے بائبل میں سے دیا ہے کہ مسیحی حضرت محمد کو دجال کہتے یا سمجھتے ہیں، میں اس ریفرنس کو آپ سننے سے پہلے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ جب ایک پاکستانی کرسچن قرآن 345 کو پڑھتا ہے تو وہ یہ دیکھتا ہے کہ کلمۃ اللہ کا کلمہ آسمانوں سے آ رہا ہے، اور یہ خوشخبری مریم کو مل رہی ہے، اور وہ کلمہ جو ہے وہ ایک جسم کی صورت اختیار کر رہا ہے، اور اس جسم کو ہم مسیح کہتے ہیں. اور ابھی بھی اگر آپ کو کوئی کسی قسم کا شک ہو جو میں نے بات کی ہے، تو قرآن 1094 کے مطابق آپ چیپٹر 1 انجیل جلیل یوحنا، انجیل جلیل جان چیپٹر 1 پڑھیں تو آپ کا شک دور ہو جائے گا جو میں نے بات کی ہے. یاد رکھیے گا کہ میرے دیے ہوئے قرآن کے ریفرنسز کو آپ کو درست اور صحیح ٹرانسلیشن پڑھنی ہوگی، تو پھر آپ یہ جعلی مولویوں کے ہاتھوں دھوکہ نہیں کھائیں گے. یہ قرآن 931 آپ کے سامنے ہے.
صحیح انٹرنیشنل ٹرانسلیشن ہے، یہ درست ٹرانسلیشن ہے. اس کو جب آپ پڑھیں گے، یہ انگلش کی ٹرانسلیشن ہے، کسی انگلش ٹیوٹر کے پاس لے جائیں، اگر وہ ایمانداری سے آپ کو اس کا مطلب بتا دے تو اس میں قرآن کی آیت میں جو درست ٹرانسلیشن ہے اس کے مطابق مسیح کو اللہ کے برابر رب کہا جا رہا ہے، لارڈ کہا جا رہا ہے. یہ میں نہیں، آپ نہیں، یہ قرآن کہہ رہا ہے. اور اگر یہ قرآن کی آیت حضرت محمد پر نازل ہوئی ہے تو ایک پاکستانی کرسچن حضرت محمد کو دجال نہیں کہہ سکتا، نہ سمجھ سکتا ہے، کیونکہ کرسچنز پر جو انجیل جلیل آئی ہے، کرسچنز جس انجیل جلیل کو پڑھتے ہیں اس میں میتھیو، متی کی انجیل، اس کا چیپٹر 22 اور ورس 44، اگر آپ اس کو پڑھیں گے تو مسیح خود اپنے آپ کو رب کے طور پر بیان کر رہے ہیں، اور نہ صرف خود اپنے آپ کو رب کے طور پر بیان کر رہے ہیں بلکہ وہ زبور کا ریفرنس بھی دے رہے ہیں کہ داؤد نبی بھی مجھے رب کہتا ہے. اور یاد رکھیں یہ شرک نہیں ہے. شرک اس وقت ہوتا ہے جب آپ دو ایسی ہستیوں کو ایک کہنے کی کوشش کرتے ہیں جو ایک برابر نہیں ہیں. جب دو ہستیاں ایک برابر ہیں تو ان کو ایک کہنا شرک نہیں ہے. جیسے اللہ اور اللہ کے کلمے کو دو کہنا، الگ کہنا، شریک کہنا غلط ہے، بلکہ وہ ایک ہے. جیسے اللہ کو رب کہا جاتا ہے، اس کا اگر کلمہ ظہور لے گا اور اس ظہور میں اس شخصیت کو بھی رب کہا جائے گا تو یہ شرک نہیں ہے بلکہ ان کا ایک برابر ہونا ثابت کرتا ہے. ایک پاکستانی کرسچن حضرت محمد کو دجال نہیں کہہ سکتا اگر حضرت محمد پر قرآن 355 نازل ہوئی ہے تو، اور اگر آپ اس کی درست ٹرانسلیشن پڑھ لیں. میں پھر سے کہوں گا چیلنج کے ساتھ، درست ٹرانسلیشن کو پڑھنا ضروری ہے، قرآن کے پورے کانٹیکسٹ کو سمجھ کے پڑھنا ضروری ہے. اور اس میں 5 پوائنٹس ہیں جو امپورٹنٹ ہیں. اس میں مسیح کی موت ہے اور مسیح کا زندہ کیا جانا، یعنی ان کی ڈیتھ اور ریزریکشن سیکنڈ پوائنٹ ہے. نمبر 3 پوائنٹ اسی آیت میں موجود ہے کہ مسیح اپنے جی اٹھنے کے بعد، زندہ ہونے کے بعد وہ خدا کے ساتھ موجود ہیں. نمبر 4 پوائنٹ اس آیت میں ہے کہ جو مسیح کو ماننے والے ہیں وہ غالب ہیں، وہ فاتح ہیں، وہ سپیریئر ہیں، وکٹری ان کی ہے قیامت تک. میں مسلمانوں سے کہوں گا اور ہر کسی سے کہ اگر آپ کھیل کے میدان بھی مسیحیوں کے ساتھ اترتے ہیں اور آپ کو پتہ چلتا ہے مد مقابل مسیحی ہے تو آپ کہہ دیا کریں آپ جیتے اور ہم ہارے، کیونکہ قرآن یہ کہہ رہا ہے بھائی قیامت تک جیت ان کی ہے، غالب وہ ہیں، فاتح وہ ہیں، سپیریئر وہ ہیں. اور اگر آپ اس سے انکار کرتے ہیں تو اسی آیت کا 5واں پوائنٹ یہ ہے کہ ججمنٹ ساری ہونی اسی بنیاد پر ہے. اگر آپ پہلے 4 پوائنٹس کو مانتے ہیں تو پھر آپ جنت الفردوس کے حقدار ہیں. اگر آپ اس کی مخالفت کرتے ہیں اسی آیت کے مطابق، 5واں پوائنٹ ہے، تو پھر آپ کی ججمنٹ ہوگی. اگر پھر بھی آپ کو شک ہے تو قرآن 1094 کہتا ہے کہ جاؤ کرسچنز سے پوچھ لو جو پہلے سکرپچرز پڑھتے ہیں، اور پہلے سکرپچرز میں کرسچنز جو پڑھتے ہیں وہ پڑھ کے دیکھ لو. جان چیپٹر 2 ورس 19 اور میتھیو چیپٹر 22 ورس 44، آپ کا یہ شک دور ہو جائے گا. جی اب آپ کہیں گے کہ قرآن 4157 پڑھ لو. جی پورے قرآن کا سیاق و سباق جب آپ سامنے رکھیں گے، پورا کا پورا قرآن ایز اے کانٹیکسٹ لیں گے تو اس آیت میں کہیں پہ بھی یہ بات نہیں لکھی ہوئی کہ مسیح کو موت نہیں آئی. جبکہ میں نے پہلی آیت قرآن 355 جو پڑھی ہے اس میں مسیح کی موت اور ان کے جی اٹھنے کا، زندہ ہونے کا ذکر موجود ہے، متوافقہ و رافقہ. اس آیت میں جو بات ہو رہی ہے، یہودی یہ شیخی مار رہے ہیں کہ ہم نے قتل کیا. ان کے پاس تو اختیار ہی نہیں تھا، یہ تو رومیوں کا اختیار تھا صلیب دینے کا، رومن گورنمنٹ کا اختیار تھا، ان کی اتھارٹی تھی صلیب دینے کی. تو جو جوز یہ شیخی مار رہے ہیں کہ ہم نے قتل کیا، تو اللہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، تم نے قتل نہیں کیا، اور تمہیں یہ بھی غلط فہمی ہے کہ یہ قتل ہے، بلکہ ان کی موت ایک عظیم فدیہ اور قربانی ہے قرآن کے مطابق. اگلا ریفرنس میں دینے لگا ہوں قرآن میں سے.
تو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں اس قرآن کی آیت قرآن 4:157 کے مطابق مسیح کو موت نہیں آئی، تو وہ کسی غلط فہمی میں ہے۔ یہ آیت بلکہ یہ پورے کانٹیکس کے ساتھ کلیئر کر رہی ہے کہ ان کی موت جو ہے وہ قتل نہیں ہے، ان کی موت جو ہے وہ ایک عظیم فدیہ ہے۔ اس کے لیے اگلی آیت کو پڑھ لیتے ہیں۔ جب ایک مسیحی کرسچن قرآن 37:107 کو پڑھتا ہے، جس میں خدا خود عظیم فدیہ دے کر ابراہیم کے بیٹے کو بچا رہا ہے موت سے، تو وہ کیسے حضرت محمد کو دجال کہہ سکتا ہے جس پر یہ آیت قرآن کی نازل ہوئی ہے؟ اسے فوراً یاد آ جاتا ہے کہ جینیسس 22:8 یعنی تورا میں ابراہیم نے یہ بات بتائی تھی، حضرت ابراہیم نے، کہ خدا خود فدیہ مہیا کرے گا، خدا خود قربانی مہیا کرے گا۔ تو اس قربانی کو، اس فدیے کو، اس رینسم کو، اس عظیم فدیے اور عظیم قربانی کو خدا نے مسیح کی صورت میں اس دنیا میں بھیجا۔ اس کے لیے آپ اپنا شک دور کر سکتے ہیں انجیل جلیل مرکز مارک چیپٹر 10 ورس 45 پڑھ کے۔ تو کیسے ایک پاکستانی مسیحی جب ان آیات کو پڑھتا ہے قرآن کی، تو وہ کہہ سکتا ہے کہ حضرت محمد دجال ہے؟ اب وہ لوگ انجینئر محمد علی مرزا جیسے اور وہ میٹرک فیل مولوی اور جعلی امام جو قرآن کی ان آیات کی درست ٹرانسلیشن نہیں کرتے اور قرآن کو مجموعی طور پر کانٹیکسٹ سامنے رکھ کر نہیں پیش کرتے اور جھوٹی روایات کو بیچ میں شامل کر کے ان کا مطلب بدلنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ سب دجال ہیں۔ اور آخر میں اب آپ کو میں وہ ویڈیو کلپ سنوانے لگا ہوں کہ انجینئر محمد علی مرزا بائبل کا ریفرنس دیتا ہے۔ وہ ریفرنس آپ سنیں اور میرے دیے ہوئے ریفرنسز جو میں نے آپ کو دیے ہیں ان سب کو پڑھیں، غور کریں اور خود فیصلہ کریں کہ دجال جو ہے وہ انجینئر محمد علی مرزا ہے یا کوئی اور۔ جو قرآن کی ان آیات کو مانتا ہے وہ حضرت محمد کو دجال نہیں کہہ سکتا، اور جو قرآن کی ان آیتوں کو توڑ مروڑ کر آؤٹ آف کانٹیکسٹ جعلی مولوی پیش کرتا ہے وہی دجال ہے۔ اور آخر میں میں یہ کہوں گا، وہ کلپ سننے کے بعد میں آخر میں یہ کہوں گا کہ یہ دنیا کی قانون اور دنیا کی شریعت، وہ شریعت جو سزا کی شریعت ہے، جو اس جسم پر لاگو ہوتی ہے، اس کے مطابق انجینئر محمد علی مرزا کو سزا ہوگی۔ لیکن اگر وہ اپنی جان بچانا چاہتا ہے، اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ وہ ابراہیم کی اولاد ہے، تو پھر وہ فضل کی شریعت کے تابع ہو سکتا ہے۔ فضل کی شریعت قرآن 37:107 جو آپ کے سامنے ہے، وہاں پر فضل کی شریعت موجود ہے جس میں خدا خود آپ کی سزا کو روک کر محبت میں آپ کو موت سے بچانے کے لیے، آپ کو ہمیشہ کی موت سے بچانے کے لیے، آپ کو ہمیشہ کی زندگی میں داخل کرنے کے لیے، آپ کی روح کو بچانے کے لیے وہ فدیہ دے رہا ہے۔ آپ کو صرف اس فدیوں کو قبول کرنے کی ضرورت ہے۔ اس جسم کو یہ حکومتیں سزائیں دے سکتی ہیں، اس جسم پر سزا کا حکم لاگو ہو سکتا ہے، لیکن انجینئر محمد علی مرزا کم از کم تم اپنی روح کو بچا سکتے ہو قرآن کی ان آیتوں کو مان کر۔ اپنی روح کو بچاؤ، اور ہماری دعا ہے کہ تمہیں سزا نہ ہو۔ لیکن تم نے جو دجل پھیلایا ہے ایک پوری کمیونٹی کے خلاف، اس کے مطابق اگر تمہیں سزا ہوتی بھی ہے تو میں یہ کہوں گا کہ اپنی روح کو بچا لو۔ اس کے لیے ہم تمہارے لیے دعا کریں گے کہ تمہاری روح بچ جائے، اور قرآن کی یہ آیتیں جو میں نے پیش کی ہیں ان پر ایمان لے کر آؤ اور اپنی روح کو بچاؤ۔ حضور یسوع المسیح کو اپنا نجات دہندہ مانو، اپنا فدیہ مانو، عظیم قربانی جو خدا نے مہیا کی ہے اس کو مانو، تو تم ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہوگے۔ اس کے لیے خدا تمہیں برکت دے۔ ہے کہ 2 ارب عیسائی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نعوذ باللہ دجال سمجھتے ہیں۔ اس کے لیے مرزے کو ثبوت الگ دینا پڑے گا
صرف یہ ثبوت کافی نہیں ہوگا کہ چونکہ وہ حضور علیہ السلام کو نبی نہیں مانتے تو یہ دلیل ہے کہ وہ دجال سمجھتے ہیں. یہ دلیل نہیں بن سکتی، ورنہ تو 6 ارب لوگ حضور علیہ السلام کو نبی نہیں مانتے. مرزا خود کہہ رہا ہے، اور مرزے پر لازم ہے کہ عیسائیوں کی کسی مستند کتاب میں، بائبل میں یا کسی اور مستند کتاب سے یہ بات ثابت کرے کہ وہ نعوذ باللہ حضور علیہ السلام کو یہ سمجھتے ہیں. وہ ان آیات کو رسول اللہ کے اوپر لگاتے ہیں اور کہتے ہیں عیسیٰ ابن مریم نے ہمیں پہلے بتایا تھا قیامت تک کئی جھوٹے پیغمبر آئیں گے. جی فیصلہ اب آپ خود کر لیں. یہ ریفرنس اس نے سکرین پر بھی لگا دیا اپنی ویڈیو میں، اور اب آپ فیصلہ خود کر لیں کہ ان ریفرنسز میں کہیں لکھا ہوا ہے کہ مسیحی جو ہیں، کرسچنز جو ہیں، وہ حضرت محمد کو دجال مانتے ہیں، یا ان ریفرنسز میں کہیں لکھا ہوا ہے کہ حضرت محمد دجال ہے. میرے دیے ہوئے ریفرنسز قرآن میں سے اور بائبل میں سے ان کو پڑھیں، اور پھر اس کا دجال یہ خود ہے، دجال کا رول یہ خود پلے کر رہا ہے. اس کے دجل کو دیکھیں کہ اس نے کیسے جھوٹ بولا. پہلے اس نے کہا کہ 2 ارب کرسچن حضرت محمد کو دجال مانتے ہیں، پھر اپنے اس نے اسٹیٹمنٹ چینج کی ڈر سے. اس نے کہا سمجھتے ہیں. تو یہ صرف اس نے محمد کی گستاخی نہیں کی، اللہ اور قرآن کی گستاخی بھی کی ہے. آپ پلیز میرے دیے ہوئے ریفرنس کو دیکھیں، اور ہم پھر بھی اس کے لیے دعاگو ہیں، اس کی معافی کے لیے، اور اس کی جان بچ جائے اور اس کی روح بھی بچ جائے. اس کے لیے میرے ریفرنسز پیچھے دیے ہوئے پلیز ان کو دیکھیں اور سنیں.